ڈیموکریٹک نیشنل کنونشن کے تیسرے دن کی کارروائی کا آغاز کرتے ہوئے سینیٹر کوری بکر نے اس روز کی تھیم کا اعلان کیا۔ تیسری رات آپ کا خیر مقدم ہے اور آج یہ سب آزادی سے متعلق ہے۔ اگرچہ پروگرام کے مطابق کچھ مقررین کو تولیدی حقوق، ماحولیاتی مسائل اور بارڈر سیکورٹی جیسے موضوعات پر بات کرنے کا بھی موقع ملا، تاہم تقاریر میں پیغام زیادہ تر ان پر مرتکز رہے جنہیں ڈیموکریٹس نومبر کے الیکشن کی چوائس قرار دیتے ہیں۔ کاملا ہیرس لوگوں کے لیے ہیں اور وہ دوسرے صاحب جو ایک سے زیادہ مرتبہ ثابت کر چکے ہیں کہ یہ میرے لیے ہے، میری ذات اور میں۔ سابق صدر کلنٹن اس شام خطاب کرنے والوں میں ان سب سے ممتاز لوگوں میں سے ایک تھے جنہیں سننے کے لوگ منتظر تھے۔ کلنٹن نے 1972 سے اب تک ہر کنونشن میں شرکت کی ہے۔ انہوں نے وائٹ ہاؤس کے اپنے تجربات کے حوالے سے بتایا کہ کیوں وہ سمجھتے ہیں کہ نائب صدر کاملا ہیرس صدر کے لیے بہترین انتخاب ہیں۔ کاملا ہیرس ہمارے مسائل حل کرنے، مواقع حاصل کرنے، ہمارے خوف کو کم کرنے اور یہ یقینی بنانے کے لیے کام کریں گی کہ ہر امریکی کو، خواہ وہ کسی کو بھی ووٹ دے، اپنے خواب پورے کرنے کا موقع ملے۔ لیکن ڈیموکریٹس کے لیے سب سے اہم موقع منیسوٹا کے گورنر ٹم والز کو سننے کا تھا، جنہوں نے نائب صدر کے امیدوار کی حیثیت سے اپنی پارٹی کی نامزدگی قبول کی۔ ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے نائب صدر کے امیدوار کے طور پر نامزد ہونا میری زندگی کا سب سے بڑا اعزاز ہے۔ حاضرین اور ملک بھر میں کنونشن کے ناظرین میں سے بہت سوں کے لیے والز کی تقریر ان کا ایک تعارف تھی۔ میں 400 کی آبادی والے نیبراسکا کے قصبے بیوٹ میں پلا بڑھا۔ میری ہائی اسکول میں صرف 24 طلبہ تھے اور ان میں سے کوئی ییل تک نہیں پہنچا، مگر میں آپ کو بتاؤں کہ اس ایک چھوٹے سے قصبے میں بڑے ہو کر آپ جان جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کا خیال کیسے رکھنا ہے۔ والز نے جو ایک سابق فوجی ہیں، ایک سابق استاد اور امریکی ہائی اسکول کے فٹ بال اور باسکٹ بال کے کوچ رہ چکے ہیں، بیان کیا کہ کیسے ان کی نجی زندگی کے ان ادوار نے انہیں سیاست کے لیے تیار کیا۔ یہ وہ کھلاڑی اور میرے شاگرد تھے جنہوں نے مجھے کانگریس کے الیکشن کی ترغیب دی۔ انہوں نے مجھ میں وہ دیکھا جو میں ان میں پیدا کرنے کی کوشش کر رہا تھا، یعنی عام لوگوں کی بہتری کا عزم، یہ سمجھ کر حالات میں ہم سب ایک ساتھ ہیں اور یہ یقین کہ ایک واحد انسان اپنے ہمسایوں کی زندگی میں کیسے حقیقی بہتری لا سکتا ہے۔ آخری مقرر کی حیثیت سے ٹم والز نے آزادی کے موضوع کو اجاگر کیا۔ But when we Democrats talk about freedom, we mean the freedom to make a better life for yourself and the لیکن ہم ڈیموکریٹ جب آزادی کی بات کرتے ہیں تو اس کے معنی ہوتے ہیں اپنی اور اپنے پیاروں کی زندگی بہتر بنانے کی آزادی، اپنی صحت کے بارے میں فیصلے خود کرنے، اور ہاں، آپ کے بچوں کو اسکول جانے کی آزادی، حال میں گولی سے مرنے کے خوف کے بغیر۔ ڈیموکریٹس کا یہ کنونشن جمعرات کی شام نائب صدر کاملا ہیرس کی طرف سے صدارتی نامزدگی قبول کرنے کی تقریر کے ساتھ ہی ختم ہو گیا۔ کین پیراباک کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ۔